ہمارا مذہب حنفی جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے. ہمارا مذہب یہ ہے کہ وطر کی نماز کتنے رکعتیں ہیں؟ 3 رکعتیں ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ سرکار 4 رکعتیں ادا فرماتے، پھر 4 رکعتیں ادا فرماتے، 8 ہو گئی. یہ ہو گئی تہجد. اور اس کے بعد 3 رکعتیں جو ہیں وہ وطر ادا فرماتے. بخاری اور دیگر احادیث کی کتابوں کے اندر حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات میں، دوسری روایات میں یہ وطروں کے الفاظ بھی موجود ہیں. یہاں وطر کے الفاظ نہیں بلکہ یہ فرمایا ہے کہ 4 پھر 4 اس کے بعد پھر 3 پڑھتے، 3 رکعتیں. مگر دیگر روایات میں یہ ہے کہ یہ پہلے 4 پڑھ لیتے، پھر 4 پڑھ لیتے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وطر کی پڑھتے. تو نتیجہ کیا نکلا کہ اس سے ثابت ہوا ہمارا مذہب، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب، کہ ہمارا مذہب ہے کہ وطر جو ہے وہ کتنے ہیں؟ 3 رکعت. وطر 3 رکعت ہے. اور اس کی ایک وجہ جو ہے وہ یہ بھی ہے ہمارے مذہب کی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر اس مسئلے میں اختلاف پایا جاتا ہے. بعض صحابہ کرام نے فرمایا کہ وطر کم سے کم 3 رکعتیں اور 5 رکعت بھی وطر ہوتے ہیں. بعض صحابہ نے یہ فرمایا. بعض صحابہ نے فرمایا کہ 5 رکعت وطر بھی ہوتے ہیں اور 7 رکعت وطر بھی ہوتے ہیں. بعض صحابہ کرام نے یہ فرمایا کہ 5 اور 7 رکعت وطر بھی ہوتے ہیں اور 9 رکعت وطر بھی ہوتے ہیں. پھر بعض صحابہ کرام نے فرمایا 11 رکعت وطر بھی ہوتے ہیں. پھر بعض صحابہ کرام نے فرمایا کہ 13 رکعت وطر بھی ہوتے ہیں. توجہ کے ساتھ ذرا بات کو ذہن میں فرمائیں. 3 بھی وطر ہوتے ہیں، 5 بھی وطر ہوتے ہیں، 7 بھی وطر ہوتے ہیں، 9 بھی وطر ہوتے ہیں، 11 بھی وطر ہوتے ہیں اور 13 بھی وطر ہوتے ہیں. یہ کل اقوال صحابہ کرام کے جو وطروں کے بارے میں. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مذہب اختیار کیا تو وہ مذہب یہ اختیار کیا کہ وطر جو ہے ہم 3 پڑھا کریں گے. نمبر 1 تو اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وطر جو ہے وہ 3 رکعت پڑھتے تھے. اس سے قبل جو حدیثیں میں نے بیان کی ہیں ان کے اندر بھی یہ بات کلیئر کی ہے میں نے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ 3 رکعت وطر پڑھتے تھے. اور پہلی رکعت کے اندر آپ 2 سورتیں پڑھتے تھے، پھر دوسری رکعت کے اندر 2 سورتیں پڑھتے تھے، پھر وطر کی تیسری رکعت کے اندر 2 سورتیں پڑھتے تھے. اور ہر رکعت کے اندر جو 2 سورتیں پڑھتی ہیں نا تو ان میں دوسری سورت جو ہے وہ سورت قل هو اللہ احد والی ہوتی ہے. اس کے علاوہ اور روایات بھی ہیں جو پیچھے گزر چکی ہیں. تو ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اکثر و بیشتر وطر 3 رکعت پڑھے ہیں. تو یہ وجہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وطر جو ہے وہ ہمارے مذہب میں بھی 3 ہی پڑھنے چاہیے. دوسرے نمبر پہ یہ کہ صحابہ کرام کا ہے اختلاف. کم سے کم 3 رکعت کے وطر ہونے پر سارے صحابہ متفق ہیں. یعنی کسی صحابی کو 3 رکعت وطر کے اوپر کوئی اعتراض نہیں. البتہ 5 وطر ہونے میں، 7 وطر میں، 9 وطر میں یا 11 وطر میں یا 13 وطر میں یہ صحابہ کرام کا اختلاف ہے. کوئی ان کا قائل ہے، کوئی ان کا قائل نہیں. تو صحابہ کرام کے اختلاف کی صورت میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو لیتے ہیں، تلاش کرتے ہیں کہ جس پر تمام صحابہ کرام کا اتفاق ہو. تو چونکہ تمام صحابہ کرام کا اتفاق ہے کہ کم سے کم وطر جو ہے وہ 3 رکعتیں ہیں. کم سے کم کتنی ہیں؟ 3 وطر. اور 3 سے اوپر میں اختلاف ہے. لہذا ہمارے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وطروں کی رکعتوں کے بارے میں صحابہ کرام کی وہ بات اختیار کی کہ جس بات پر سارے صحابہ کرام متفق ہیں. سمجھ آ گئی یہ بات؟ سارے صحابہ 3 رکعت وطروں پر متفق ہیں اور اس سے زیادہ پر اختلاف ہے. اختلاف کو چھوڑ دیا اور جو متفقہ بات تھی
اس بات کو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے لیا۔ پھر یہ کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاة البطرہ او الصلاة البطیرہ۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نماز سے منع فرمایا، ایسی نماز سے روکا ہے کہ جو نماز بطرہ ہے یا بطیرہ ہے، یعنی نماز بطرہ یا نماز بطیرہ سے سرکار نے منع فرمایا ہے۔ اور نماز بطرہ یا نماز بطیرہ کیا ہے؟ نماز بطرہ یا نماز بطیرہ جو ہے وہ ایک رکعت کو کہتے ہیں۔ کتنی رکعتوں کو؟ ایک رکعت کو کہتے ہیں۔ تو یہ حدیث پاک بھی غیر مقلدین وہابیہ کے منہ پر تھپڑ ہے۔ وہابیہ کا پتہ کیا مذہب ہے؟ وہ اس طرح کرتے ہیں کہ دو گانا پڑھ کے سلام پھیر دیتے ہیں، جتنا بھی پہلے پڑھنا ہو تو سلام پھیر دینے کے بعد دونوں طرف پھر وطروں کی نیت کر کے تو پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر اللہ اکبر کہہ کے تو پھر وطر پڑھتے ہیں ایک رکعت۔ کتنے وطر پڑھتے ہیں؟ ایک رکعت وطر پڑھتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ ایک وطر کی یہاں پر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایک وطر سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اکیلی رکعت والی نماز سے آپ نے منع فرمایا ہے، لہٰذا ایک وطر جو ہے وہ جائز نہیں۔ اور رہا ہمارا مذہب، تو ہمارا مذہب ہے 3 رکعت وطر، اور 3 رکعت وطر وہ ہیں کہ جن کے وطر ہونے پر اور جن کے جواز پر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اتفاق ہے۔ یہ ہمارا حنفی مذہب ہے۔ اس لیے چکنی چپنی ہوشیار باتیں سن کر غیر مقلدین وہابیہ کی تو آپ کو خواہ مخواہ ان کی باتوں میں نہ آنا چاہیے۔ جہاں جہاں موقع آئے گا ہم ان کی خبر لیں گے بھرپور انشاءاللہ تعالی۔